محبت کی ہے تو معلوم ہوا کہ محبت مقدم ہے، محبت کے بغیر عمل مؤخر ہے، عمل سیکنڈری ہے، پہلے محبت ہے، پہلے نبی سے محبت ہو جائے پھر یقیناً عمل کو قبول شروع ہو جاتا ہے۔ نبی سے محبت کرنا، آپ لوگ یہاں پر آئے، میں نے اس سے پہلے سال میں عرض کیا تھا کہ آپ لوگ میلاد کی محفل میں آئے ہیں تو اس بات کا مسلم ادا کیجیے کہ ہم سرکار کے میلاد میں ہیں، ہم گھر جائیں گے تو رحمتیں ساتھ لے جائیں گے، گھر ایسے نہیں جائیں گے، گھر میں رحمتیں ساتھ لے جائیں، برکتیں ساتھ لے جائیں۔ میں نے مدینے والوں کا واقعہ سنایا تھا، مکی والوں کا واقعہ سنایا تھا۔ مکہ میں جب محفل میلاد ہوتی، لوگ صبح صبح گھر واپس جاتے تو خواتین دروازوں میں ٹھہر جاتی، کہتی کہ بھائی صاحب ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، آپ قدم رکھیے، آپ سرکار کی میلاد کی محفل سے آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ خواتین ضعیف لوگ آواز دیتے ہمارے گھر میں آئیے، تو معلوم کیا ہوا، سرکار کی میلاد کی محفل سے گھر جانا، وہاں سے برکات، گھروں برکات۔ اور دوسری بات ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے محلے میں 2 دن پہلے کی بات ہے، اسی محلے میں کچھ عقیدہ لوگ جوانوں کے ذہن کو بھٹکا رہے ہیں، ان سے بچ کے رہنا ضروری ہے، علماء موجود ہیں، کوئی مسئلہ ہو کسی اور سے نہ پوچھے، علماء سے پوچھے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ پاک نے بتا دیا ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، وہ شکیل بن حنیف کوئی شیطان آیا ہے، عقیدے برباد کر رہا ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کہیں کہاں جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر نظر رکھیں، ہم کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھنے والے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے، وہ بھی حدیث بتانے والے ہیں، لیکن وہ ایسا کام کرتے ہیں عقیدہ بدل دیتے ہیں، تو اس سے بچنا تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قادیانی جو ہے، قادیانی ہے، جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آہستہ آہستہ عقیدہ بدل دیتے ہیں ہمارا، تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے جڑے ہوئے رہنا، 5 وقت نماز میں حاضر ہونا، علماء سے جڑے ہوئے رہنا ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائے، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، باہر کا مسئلہ ہو، اسلامک مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ اپنے سے جواب مت سوچیے یا سوشل میڈیا پر جواب مت دیکھیے، بلکہ ڈائریکٹ علماء کے پاس جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے۔ علماء جب سمجھائیں گے، ایسے تو دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، MBBS کی پوری کتابیں ہیں، کوئی بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا، استاد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عالم ضروری ہے علم دینے کے لیے۔ ہمارے پاس حدیث ہے، قرآن سب ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھے، پڑھنا برکت ہے، قرآن پڑھنا برکت ہے، حدیث پڑھنا برکت ہے، لیکن سمجھنے کے لیے علماء کے پاس آنا ضروری ہے، علماء سے رجوع ہو جائے گا۔ اب ہر کوئی قرآن کی ترجمہ پڑھ کے عالم بن گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ عالم بننے کے لیے بے شمار 8 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے جامعہ نظامیہ میں ہمارے 8 سال، پہلے 5ویں جماعت تک الگ، 6ویں تک الگ، 8ویں تک الگ، 7 تک الگ ہے، اس کے بعد مولوی کے 2 سال، اس کے بعد عالم کے 2 سال، فاضل کے 3 سال، کامل کے 2 سال، 9 سال کی پڑھائی یہ ہے، اور پچھلے 9 سال 18 سال پڑھنے کے بعد وہ عالم بنتا ہے۔ ایسے عالم نہیں بنتا، وہ ایسے عالم نہیں بنتا، 18 سال پڑھنے کے بعد عالم بنتا، وہ جانتا ہم ایک 6 مہینے میں قرآن دیکھ کر یا سوشل میڈیا دیکھ کر نہیں بن سکتے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ کوئی مسئلے کا ہمارے پاس نہیں، جب تک ہم علماء سے نہیں ملیں گے، علماء سے ملیے۔ اب حدیث ہے، حدیث کی کئی اقسام ہیں، 60 قسم ہے حدیث کے، معلوم ہے کہ ضعیف حدیث معلوم ہے، بولتے ہیں میرا بنانا ضعیف حدیث، حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے علماء بتائیں۔ آپ پوچھیں مولوی صاحب ضعیف حدیث کیا بات ہے، صحیح حدیث کیا ہے، مرفوع کیا ہے، موضوع کیا ہے، حدیث کے اقسام میں حدیث، تو انہیں جاننے کے بعد کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، ہم علماء ہم سمجھ گئے، لیکن قرآن کو اگر ہم خود سمجھنا چاہیں، اگر میں سمجھنا چاہوں تو مجھے 14 علوم کی ضرورت ہے، 14 علوم کی ضرورت ہے، میں بھی نہیں سمجھ سکتا، 14 علم نہیں ہے تو میرے پاس۔ قرآن اتنی عظیم چیز ہے۔ غوث پاک کے بارے میں سنیے، غوث پاک اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم دین تھے امام جوزی، غوث پاک کے زمانے میں آپ آئے، غوث پاک اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، تو امام جوزی رحمۃ اللہ کو بڑے لوگوں کی بات ہے، غوث پاک سے ذرا بولے کہ میرے کو بھی آتا ہے، میں بھی عبد القادر کے برابر ہوں، میں بھی علم والے، وہ بھی علم والے، آپ انکار نہیں کریں، وہ بھی علم والے، لوگوں نے حضرت آپ بہت
بڑے علم والے وہ درس قرآن دیتے ہیں، ایک آیت کے پیش شمار معنی بتاتے ہیں، وہ اپنے میں بھی بتا سکتا ہوں، جو درس میں جائیں گے امام جوزی جب درس میں چلے گئے آپ کے تو غوث پاک نے ایک آیت پڑھی قرآن پیر نے آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کی، آپ نے کہا کہ یہ تو مجھ کو بھی آتا ہے، اب ایک آیت پڑھی ترجمہ بیان کی تفسیر بیان کی، یہ مجھ کو بھی آتا ہے، 13 آیت یہاں پڑھ دی، 14ویں آیت پڑھی یہ مجھے نہیں آتا، 5ویں پڑھی مجھے 15ویں آیت یہ مجھے نہیں آتا، غوث پاک نے ایک آیت کے 40 معنی بتائے، 40 میننگ بتائے، 40 تفاسیر بتائے، امام جوزی جب 40 سنے اپنے پھاڑ لیے، ورنہ وہ کتنے بڑے عالم نہیں رہے، تو معلوم نہیں کہ علم ہوتا ہے، علم سیکھنا ضروری ہے، علم تو ضروری ہے کہ ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، مدرسوں کی مدد کیجیے، مدرسوں کے اندر وہ جو بھی کام ہو اس میں ہاتھ بٹائیے، مدرسہ ضروری ہے، ہماری نسل کو بچانا ہے تو ضروری ہے کہ مدرسوں کو قائم رکھیے، مدرسے ختم ہو گئے سمجھے کہ اسلام کمزور پڑ گیا، اسپین میں ایسے ہی ہوا، اسپین میں مدرسے ختم کر دیے گئے، پھر جو اسلام کمزور پڑ گیا، رشیا میں ایسے ہوا، رشیا میں تاشکند بخارا بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، اس زمان میں تو بہت زیادہ وہاں کا اسلام، مگر وہاں کے لوگ شاید مدرسے ختم کرنے لگے، انگریزی میڈیم میں 3000 کورس کرنے لگے، مدرسے ختم ہو گئے، پھر اسلام بھی کمزور پڑ گیا، مسلمان کمزور ہو گئے، عقیدے میں عمل میں کمزور ہو گئے، تو ضروری ہے کہ ہماری مدرسوں کی سپورٹ کرنا ضروری ہے، مدرسوں کی مدد کرنا ضروری ہے، تو سرکار کی میلاد کا موقع ہے اور ایک جگہ حاصل ہونا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی تفصیلات بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مولا ہم سب کا فضل فرما، مولا کے جتنے محافل میلاد ہونے والا اور سب کو اپنی بات کا قبول فرما، مولا ہم سب کو ایک اور ایک بنا دے، مولا ہمارے ساتھ ساتھ جو کام کرے مولا اس کام کو قبول فرما، ان کے محنتوں کا ہمیشہ مولا قبول فرما، مولا ان کے لوگ آنا ہماری بات نہیں مولا، جتنے آئے مولا جتنے موجود ہیں جتنے باعث ہوتے مولا سب کے جو شادہ